بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفت سراج، اس کے یہ 54 ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ تیمور ماں کے بلاوے پر سمجھ تو گئے تھے کہ ان سے وہ کیا بات کریں گی، مگر یہ بھی خیال تھا کہ شاید کوئی اور بات ہو، اور ابھی بات ان تک مکمل طور پر پہنچی ہی نہ ہو۔ دل تو ان کا کئی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ ماں کے سامنے دل کا غبار نکال ڈالیں کہ وہ اچھی سننے والی ہیں۔ زندگی بہت الجھن میں پھنس گئی تھی، 2-3 دن سے نازنین کی جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ایسی خاموشی تھی جیسے بہتا پانی ایک جگہ ٹھہر گیا ہو، مگر ماں کے پیغام نے جیسے ماحول میں دوبارہ ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اماں جی اپنی نماز کی چوکی پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اندر آ کر ان کے بستر پر بیٹھ گئے۔ بہت طویل دعا ہوتی تھی اماں جی کی، تمام زندہ اور مرحومین کا ان کی دعا میں حصہ ہوتا تھا، اس لیے تیمور علی خان بہت صبر و سکون سے ان کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اماں جی نماز کی چوکی سے اتر آئی۔ السلام علیکم اماں جی۔ اماں جی نے ان کا چہرہ ہاتھوں پر لے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ دن بھر دکھائی نہیں دیے، ابھی تک اس قید خانے میں پھڑپڑا رہے ہیں۔ آزادی کے دن بہت یاد آ رہے ہیں اماں جی۔ ان کے لہجے کی شکستگی پر اماں جی تڑپ اٹھی۔ ناشکری ہے بیٹے، گھر میں ہو، یہاں سبھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ رہنے دیجیے اماں جی، ہم باز آئے ان محبتوں سے، بہت ٹیکس بھر رہے ہیں ان محبتوں کا ہم۔ انہوں نے جھلا کر قطع کلامی کی یکسانیے اماں جی خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ ماں کی خاموشی پر جیسے وہ کسی احساس جرم میں مبتلا ہو گئے۔ یاد تو ہر وقت ہی آتے ہو، کیسی مشکل پڑی ہے میرے بچوں پر، اماں جی نے اداسی سے کہا۔ یوں کہیے بچے کی وجہ سے دوسرے بچے پر، تیمور علی خان کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ یوں نہ بولو بیٹا، میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اماں جی کی آواز رند گئی۔ دیکھو بیٹے، مشکل بڑی ہے، مگر زندگی کا راستہ بھی اسی میں سے نکالنا ہے۔ اماں جی نے ان کا شانہ تھام کر نرمی سے کہا۔ ہم سمجھ گئے آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، کم از کم آپ ہم سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کریں، ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ وہ عاجز آنے والے انداز میں گویا ہوئے۔ مت مارو مجھ کمزور کو، تم سب چاروں طرف سے۔ اماں جی بھی خلاف توقع ناراض ہو گئی۔ اب تو میری اور تمہاری بات ہوگی تو یہیں اور اس وقت تک ہوگی جب تک تم ہاں نہیں کرو گے۔ ہم اپنا سامان اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسی طرح خفا خفا لہجے میں بولی۔ رکھیے، شوق سے رکھیے، مگر یقین کیجیے ہم بالکل بے گناہ ہیں، آپ کی قسم اماں جی۔ اس بار لہجہ ملتجی سا تھا۔ تو تمہیں قصوروار کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر سزا کیوں دے رہے ہیں؟ سزا تو قصوروار کو دی جاتی ہے، وہ خفگی بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میری جان، ماں تو تیرے دکھ پر اندر سے مر رہی ہے، مگر دکھ کتنے ہی بڑے ہوں، اس نے زندگی لکھی ہو تو بہلا دیتا ہے۔ اماں جی ان کے شانے سے پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے اختیار میں ہو تو مر جاؤں، بڑے بیٹے، معذور بچے، دوسرا صحت مند بچوں کا باپ بنا، ماشاءاللہ تو انہیں بے سایہ کر گیا۔ اللہ گواہ ہے، ہر نماز میں دعا مانگتی ہوں کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری طاقت سے بوجھ نہ ڈالنا۔ تمہارے پڑنانا نے بچپن میں ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات زبانی یاد کرائی تھی، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ لگتا ہے ابھی طاقت ہے، جب یہ آزمائش ایک کے بعد ایک آ رہی ہے، مگر کسی وقت میری ہمت جواب دے سکتی ہے۔ بیٹے، بات سنبھال لو، یہ گھر بکھر رہا ہے، بات بگڑ رہی ہے۔ اس وقت جس کو ذرا سا بھی ہوش ہے اس پر ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ بیٹے، وہ تو انگریز ہے، اس کی زبان، رہن سہن، طور طریقے سب ہم سے الگ ہے، وہ ہماری ہو کر بھی ہم میں سے نہیں ہو سکتی، مگر یہ تو اب ہماری ہے، اسے غیر نہ کرو۔ یہ سارے بوجھ ہمارے لیے کیوں؟ وہ جو رپوش ہیں ان کی ذمہ داری کچھ نہیں۔ تیمور علی خان بات کاٹ کر تلخی سے بولے۔ بیٹے، اصول ہے کہ پانی ڈھال کی طرف بہتا ہے، اس طرف ڈھال نہیں ہے، چڑھائی ہے۔ تمہاری سمجھ میں بات آ سکتی ہے اور کچھ ہو سکتا ہے۔ اماں جی محبت بھرے لہجے میں دلیل سے کام لیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات آ سکتی ہے؟ نہیں آ رہی ہماری سمجھ میں بات، انہوں نے جھلا کر کہا۔ جان کر انجان بن رہے ہو تیمور، یہ دوسری بات ہے۔ اس مرتبہ اماں جی کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ آپ یقین کریں اماں جی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ دکھ تو اس بات کا ہے وہ ہمارے ساتھ اس زیادتی میں کتنی آسانی سے شریک ہو گئی۔ وہ کا صیغہ استعمال ہوا تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ ذہن میں چور راستے سے کوئی تبدیلی در آئی ہے۔ وہ افسردگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ عورت ہے بیٹے، اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے، اسے اس وقت سنبھالنا بھی چاہیے اور سہارا بھی۔ اماں جی نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی، نہ ان کا لہجہ تبدیل ہوا تھا۔ اماں جی، آپ ماں ہیں ہماری طرف بھی دیکھیے۔ تمہاری ماں ہوں، ان بچوں کی بھی تو کچھ ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا اماں جی، بچوں کے باپ میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ اس کا کیا کروں؟ وہ نہ یہاں رہنے کو تیار ہے، نہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو۔ اماں جی نے بے چارگی سے سر ڈال دیا۔
بابا صاحب چاہیں تو ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، مگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا انداز خفا خفا سا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تم اس کی دربدری پر پرسکون رہ سکتے ہو تو میں تمہارے باپ تک تمہاری بات پہنچا دوں گی۔ اب تم جاؤ، مجھے کچھ اور نہیں کہنا۔ انہوں نے پاؤں اوپر کر کے لیٹنے کا ارادہ کے لیے ظاہر کیا تھا۔ یہ حلیم الطبع ماں کی خفگی کا بہت واضح انداز میں تھا۔ تیمور علی خان نے اتنی بے بسی محسوس کی کہ جی چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ سست سے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ بولے بغیر باہر نکل گئے۔ عصر کی نماز کے بعد حویلی میں چہل پہل شروع ہو جانا روزانہ کا معمول تھا۔ گاڑیوں کے ہارن، بچوں کی اچھل کود، چائے کے برتنوں کی کھنکھناہٹ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، اس لیے سب نہیں تو حویلی کے بہت سے لوگوں نے نازنین کے کمرے سے سامان نکلتا دیکھا تو چونک پڑے۔ ایک بڑا سا سوٹ کیس، ایک بیگ، ایک پرام جو ٹوکرا اٹھا کر بڑے پھاٹک کے سامنے کھڑے تانگے کی طرف لے جا رہے تھے۔ سیاہ بڑی سی چادر میں آدھا چہرہ چھپائے، گود میں روشانے کو لیے جواد کی انگلی تھامے نازنین اپنے کمرے سے نکل کر اماں جی کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اماں جی درمیان میں ہی مل گئی۔ ننگے پاؤں، کھلے سر، حواس باختہ، پیچھے پیچھے عالم تاب رئیسہ بیگم اور روشن آرا۔ اماں جی نے چیل کی طرح جھپٹ کر جواد کو اپنی جانب کھینچا۔ کہاں جا رہی ہے بیٹی؟ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے وہ بھر آئی ہوئی آواز میں مخاطب ہوئی۔ ان کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میرا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں اماں جی، مگر میں آپ کی محبتوں کی مقروض ہوں۔ میں بچوں کو آپ سے ملانے کبھی کبھی آ جایا کروں گی، مگر اس شرط پر کہ آپ لوگ میرے ماں باپ کو اس حادثے کی اطلاع نہیں دیں گی۔ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو نہ میں اپنے ماں باپ سے ملوں گی اور نہ بچے آپ سے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر آپ جا کہاں رہی ہیں چھوٹی بھابھی؟ روشن آرا نے آگے بڑھ کر نازنین کے شامے تھام لیے۔ کیوں کہہ رہی ہیں آپ مجھے چھوٹی بھابھی؟ کالک لگی ہے میری شکل پر، اور ایسی عورت سے کسی کو رشتہ قائم کرنے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح سرد مہری سے گویا ہوئی۔ ہمیں پتہ ہے تم کیا ہو، تم ہماری ہو، ہمیں تم پر فخر ہے کہ اتنے آزاد ماحول میں پرورش پانے کے بعد بھی تم نے حویلی میں خوش رہنے کے طریقے سیکھ لیے، یہاں کے ہر قاعدے قانون کو اپنایا، سب سے بڑھ کر ہم سب کے دل جیت لیے۔ تمہیں دکھ دیکھ کر تو ہمارے سینوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ کہاں اپنایا یہاں کے قانون قاعدوں کو؟ اسی کی تو سزا بھگت رہی ہوں۔ بس اتنی ہی غلطی تھی، میں ماری گئی کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کی بیوی ہوں۔ وہ اس دور کی آگاہ اور پر اعتماد عورت کی فضیلت سمجھتا ہے۔ آپ لوگ مجھے نہ روکیے، اگر ایسا کریں گے تو بیکار کریں گے، کیونکہ مجھے ہر صورت جانا ہے۔ آپ لوگ مجھے الوداع کہہ دیں، میں بچوں کو آپ سے ملانے جلد ہی آؤں گی۔ اس کا لہجہ قطعی انداز ظاہر کر رہا تھا۔ اماں جی روتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور نازنین کو لپٹا لیا تھا۔ میں بہت مر جاؤں گی میری بیٹی، یقین کریں اماں جی، مجھے آپ کو دکھ پہنچا کر خوشی نہیں ہو رہی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو ہمیشہ کی خوشی دوں، آپ کی دعائیں لوں، مجھے جانے دیں اماں جی، میں مجبور ہوں۔ تیمور علی خان ٹانگے میں سامان دیکھ کر چونکے تو تھے، مگر دوسرا خیال یہی آیا تھا کہ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ مگر ہال کے سامنے کشادہ اور طویل راہداری میں ان سب کو کھڑا دیکھ کر، خاص طور پر سیاہ چادر میں چھپی ہوئی عورت کے گلے لگی روتی ہوئی ماں کو دیکھ تو جیسے ان میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ جواد کو رئیسہ بیگم نے گود میں اٹھا لیا تھا۔ کیا ہوا بھابھی بیگم؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئے۔ نازنین جا رہی ہے، تم بھی خدا حافظ کہہ دو، رئیسہ بیگم نے شکایتی سے انداز میں بھائی کو جیسے کچھ جتایا، جیسے واقعی وہ اس حادثے کے ذمہ دار ہوں۔ کہاں؟ ان کی مضبوط اعصابی قوت امتحان میں پڑ گئی۔ یہ نہیں بتا رہی۔ کیوں؟ وہ در حقیقت بری طرح پریشان ہو رہے تھے۔ کیا کیوں لگا رکھی ہے؟ جانا تم اپنا کام کرو، رئیسہ بیگم نے جواد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا۔ تو کیا بچوں کو بھی؟ حد ہو گئی سیلفشنس کی۔ روشن آرا نے کچھ جتانے کے انداز میں بھائی کو گھورا۔ یعنی تمہاری طرف سے یہ چلی جائے، بچوں کو چھوڑ جائے؟ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں ماں سے جدا کرنا گناہ کبیرہ کے برابر ہے۔ ہم تو اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اول تو ہم اسے جانے ہی نہیں دے رہے، بالفرض اگر یہ جاتی ہے تو بچے اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہمیں بچوں سے کتنی محبت رہی، مگر ہم اس سے زیادہ تو اس کی اولاد کو نہیں چاہ سکتے۔ عالمتاب نے بھی گویا ان کی چہار چپاڑ کی۔ اماں جی نے انوس نازنین کا سر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا تیمور، تم ہمارے معاملات میں حصہ نہ لو۔ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو؟ رئیسہ بیگم نے بھی بھاوج کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تیمور علی خان نے بہت دکھ سے نازنین کو مخاطب کیا۔ پھر کس طرح کرنا چاہیے؟ مزید مفت کی ذلت کا انتظار کرنا چاہیے، اس مرتبہ اماں جی بولی تھی، اور نازنین نے ان کی طرف حد درجہ عقیدت و محبت سے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں تک آیا جملہ اماں جی نے کہہ دیا تھا، خدا نہ خواستہ اگر یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو ہم خود سارے انتظامات کرتے، مگر اس طرح تو ہم بھی انہیں نہیں جانے دیں گے۔ پلیز آپ اپنے کمرے میں چلیے، اماں جی سامان اتروائیے، ہم جواد کو لے کر باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواد کی طرف ہاتھ بڑھائے۔
میں بچی نہیں ہوں جو آپ کے الفاظ کے ہیر پھیر میں الجھ جاؤں۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ لوگ مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ حق مہر کا چیک میرے پاس ہے، میں بچوں کی کسٹڈی کا مقدمہ لڑ سکتی ہوں۔ آؤ جواد، اس نے بیٹے کو پھوپھی کی گود سے اتارنے کی کوشش کی۔ ہم بابا صاحب کو لے کر آتے ہیں، تب تک آپ انہیں روکیے۔ تیمور علی خان کو یہی حل سجھائی دیا۔ کوئی ضرورت نہیں بابا صاحب کو بلانے کی، بات نہ الجھائے، کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ بیٹے، اس نے پھر جواد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رئیسہ بیگم نے روشن آرا کو آنکھ بچا کر اشارہ کیا کہ وہ بابا صاحب کو بلا لائیں۔ اس طرح جانا مناسب نہیں ہے ناز، آرام سے بیٹھ کر بابا صاحب سے بات کرو، وہ تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے، تمہاری بات سنیں گے، کوئی ایسا حل نکالیں گے جو تمہارے حق میں ہر طرح سے بہتر ہوگا۔ رئیسہ بیگم نے بہت نرم لہجے میں بہت اپنائیت کے ساتھ اسے سمجھایا۔ روشن آرا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کھسک گئی تھی۔ تیمور علی خان اب خاموش کھڑے تھے۔ آؤ بیٹی، تم میرے کمرے میں چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اماں جی نے اسے شانوں سے تھام کر کہا۔ مجھے معاف کر دیجیے اماں جی، اب بس مجھے جانے دیں۔ نازنین کی نرمی میں سنت پوشیدہ تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں نہیں رکھیں گے، خود گھر در کا انتظام کر کے دیں گے، عالمتاب نے چمکارنے کے انداز میں کہا۔ تیمور علی خان نے الجھ کر عالمتاب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زبان بندی کا اشارہ کیا۔ اسی دوران بابا صاحب چھڑی ٹکا کر تیز تیز چلتے ہوئے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ روشن آرا ان کی ہمراہ نہیں تھی۔ نازنین انہیں اچانک سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو تو چکرا کر رہ گئی۔ اس نے آج تک ان سے بھی وہ دو بدو بات نہیں کی تھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ انجان بن کر پوچھ رہے تھے۔ روشن آرا نے نہایت اختصار سے انہیں مکمل رپورٹ دے دی تھی۔ ان کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کانوں کی لوئی سے لگتا تھا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ جانے کا کون سا انداز ہے ناز؟ ہمیں تمہارے اس اقدام سے بہت دکھ ہوا۔ سب کے دکھ دور ہو جائیں گے، مگر میرے دکھ میری موت تک بڑھتے رہیں گے، نازنین نے بے بسی سے کہا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہم تمہیں اس طرح کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ اگر تم یوگنڈا جانے پر راضی ہو تو ہم انتظام کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ اگر وہاں اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو میں زہر کھا لوں گی۔ بابا صاحب ایک ثانیہ کو خاموش ہو کر رہ گئے۔ سب کھڑے ہوئے افراد ان کی شکل دیکھنے لگے۔ تم بے قصور ہو، مفت کی بربادی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت تمہارے تحفظ کا بندوبست کریں۔ تم نقصان کے سودے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں بابا صاحب۔ نازنین کے رخساروں پر اشک رواں ہو گئے، چاروں طرف بھیانک سناٹا چھا گیا۔ آپ اسے اپنے کمرے میں لے کر چلو، اس کو اچھے کپڑے پہننے کو دو، خوشبو لگاؤ، دلہن بناؤ۔ وہ اماں جی سے مخاطب ہوئے۔ جاؤ تیمور، تم بھی نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، مغرب و عشاء کے درمیان تمہارا نکاح ہے۔ ہم 2-3 دوستوں کو بلاؤ، اپنے 2-3 دوستوں کو بلاؤ۔ پھر وہ عالمتاب کی سمت بڑھے۔ کھانے میں اچھا سا کھانا بنواؤ، خوشی کی تقریب میں خوشی نظر آنا چاہیے، اسے ہمارا حکم سمجھا جائے۔ وہ چھڑی ٹکاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ تیمور علی خان تو سکتے کی کیفیت میں باپ کو جاتا دیکھتے رہے۔ رئیسہ بیگم نے روشانی کو اپنی گود میں لے لیا۔ نازنین کی کیفیت اس کی اپنی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وجود کی کائی کٹ رہی ہو۔ وہ بکھر کر اس منظر پر طلوع ہو رہی ہو۔ آخر کر دی تمہاری ساری زندگی حرام یاور علی خان، تمہاری اولاد، تمہاری جاگیر، تمہارا بھائی، سب کچھ میرا ہے۔ تم نے بڑی بے رحمی سے میرے سر سے چادر اتار دی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرے دل کی عدالت میں بے گناہ ثابت ہو جاؤ، اور یہ نہ ہو جو میں مجبوراً چاہ رہی ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اندر کی خولن کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ تبھی ٹھنڈ ہوگی جب تمہاری ہمیشہ کی نیندیں حرام ہوں گی۔ آؤ بیٹی، اندر چلتے ہیں۔ اماں جی نے اسے تھام کر بہت محبت سے کہا۔ نہ جانے کیوں تیمور کی طرف دیکھ کر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا دل کسی اتھاہ میں اترتا جا رہا ہو۔ اگر میں ایسی ہوں جیسا تم نے سمجھا اور مجھ پر طلاق کا داغ لگایا تو پھر ایسی ہی صحیح۔ وہ اماں کے ساتھ چلتے ہوئے طمانینت سے سوچ رہی تھی۔ آج ہی کیوں؟ 2-4 روز بعد چلے جائیں گے۔ اماں جی نے ہچکچا کر دلاور علی خان کی طرف دیکھا۔ نہیں، آج ہی، آج کہانی کا باب مکمل ہوا، نئی کہانی نئی جگہ سے۔ آپ اگر کچھ روز ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ چلی جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ فی الحال ہم بچے ان کے ساتھ نہیں بھیج رہے تاکہ وہ دونوں چند دن بالکل تنہا رہیں اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں اور حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور دور تک کی سوچیں۔ ہمارا خیال ہے ان دونوں کے درمیان آپ کی موجودگی انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے میں کارآمد ثابت مفید رہے گی۔ وہ کہہ کر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا ہو۔ اماں جی زینے کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور علی خان کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ رئیسہ اور بصیر علی خان کی دلہن دروازے ہی میں کھڑی تھی۔ خیریت، اس طرح بیچ دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟
وہ حیرانی سے بولی، آواز میں افسردگی کا تاثر بھی تھا۔ بہت رو رہی ہے ناز، 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکی، ابھی اسے سکون کی دوا دے کر لٹایا۔ دیکھ لو بے ہوش تو نہیں ہے۔ اماں جی گھبرا گئی۔ تیمور کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو سوٹ کیس پیک کر رہے تھے۔ وسیع علی خان کی دلہن بولی۔ اچھا میرے بھی 2-3 جوڑے رکھ دو۔ اماں جی بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ آپ کے کیوں؟ رئیسہ بیگم حیران ہوئی۔ تمہارے بابا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساتھ جانا چاہیے۔ اسی لمحے تیمور علی خان تیزی سے اپنے کمرے کی سمت آتے دکھائی دیے۔ انہیں دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹکے، پھر بغیر بات کیے ان کے درمیان راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ وہ سب بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ نازنین پر خوبصورت کیس ڈالا ہوا تھا۔ دلہن بننے کی کوئی علامت اس کے چہرے پر نہیں تھی، سوائے اس کے کہ بالوں میں پھول لگے ہوئے تھے۔ تیمور علی خان وارڈروب کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ مرد کھانا کھا رہے ہیں، تم پہلے کھانا کھا لو تیمور۔ رئیسہ بیگم نے انہیں متوجہ کیا۔ بھوک نہیں ہمیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے۔ تھوڑا بہت تو کھا لو بیٹے، بہت دور جانا ہے۔ اماں جی کا انداز خوش آمدانہ تھا۔ تیمور علی خان نے کچھ نکال کر وارڈروب بند کی، ایک نگاہ نازنین پر ڈالی۔ سفر بہت دور کا ہے بی بی جان، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب تو بہت دنوں تک اس کی طبیعت اسی طرح رہے گی۔ تھوڑا تماشا ہوا اس کے ساتھ، بڑی گاڑی ہے، پیچھے لیٹ جائے گی، تم فکر نہ کرو، انہوں نے دکھ بھرے انداز میں تسلی دی۔ تیمور علی خان نے ماں کی طرف دیکھا۔ خوش ہے نا اماں جی آپ؟ ان کے انداز میں جانے کیا تھا۔ اماں جی تیزی سے آگے بڑھی اور ان کا سر سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹے احسان کیا ہے تو بار بار جتائیے نا، اماں جی مر جائے گی۔ اماں جی چپ ہو جائیے۔ رئیسہ بیگم نے گھبرا کر پہلے نازنین کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو الگ کیا۔ اب اتنے بھی کمینے نہیں اماں جی کہ آپ سے بدلے لیں۔ تیمور علی خان نے انگلیوں کی پوروں سے ماں کے اشک صاف کیے۔ میں صدقے جاؤں اپنے بچے کے۔ وہ پھر رونے لگی۔ تم تھوڑا سا کھانا کھا لو تیمور، رئیسہ بیگم نے اصرار کیا، ورنہ اماں جی بوجھ محسوس کرتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے ہم کھا لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اپنا سوٹ کیس کھولنے لگے۔ ناز کا سامان رکھ دیا رئیسہ؟ اماں جی نے پوچھا۔ جی وہ تو شام ہی کو رکھ دیا تھا، ماما ساتھ جائیں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ سب سنبھال لیں گی، انہوں نے اماں کو تسلی دی۔ اسی لمحے نازنین کسمسا کر اٹھ بیٹھی اور سر جھٹک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ تم یہاں حویلی میں ہو، تیمور کے کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے رئیسہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا اور نازنین گویا ایک دم حواسوں میں آ گئی۔ اماں جی روشانے کہاں ہیں؟ وہ عالم تاب کے پاس ہے بیٹی، دودھ پی کر سو چکی ہے۔ اماں جی میں بچوں کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے وہم آ رہے ہیں۔ اس نے اماں جی کی طرف التجا کے انداز میں دیکھا۔ ارے نہیں بیٹی، بچے اپنے گھر میں ہیں، تمہارے بابا صاحب کی تو جان ہے بچوں میں، جب وہ باری کو اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر روشی اور جواد تو ان کی اولاد ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اماں جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا دل نہیں مان رہا، وہ ضد کے انداز میں گویا ہوئی۔ تمہارے بابا صاحب کا حکم ہے بیٹی، انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جواد تو پھر بھی بڑا بچہ ہے اماں جی، روشی بہت چھوٹی ہے، مجھے چین نہیں آئے گا۔ اماں جی آپ بچوں کو ساتھ لے چلیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیمور علی خان نے مداخلت کی۔ اور پھر سب کچھ بچوں کے نام پر تو ہوا ہے، ہم بھی بچوں کو یہاں چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کتنا اونچا ہو گیا ایک میرا تیمور، سب سے چھوٹی اولاد ہے میری، سب کا پیارا، آنکھوں کا تارا، اور کام بڑے پڑ گئے ہیں اس پر۔ اماں جی روتی ہوئی، بڑبڑاتی ہوئی خود بھی باہر نکل گئی۔ سرائے آئے انہیں 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ماما بلی اماں جی بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ نازنین زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں بند رہتی تھی۔ تیمور علی خان دن کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ رات کے پہلے پہر ان کی جیپ اور ٹوکوں میں داخل ہوتی تھی۔ آج تو کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا تھا۔ پریشانی فطری تھی۔ روشی کو ایک نظر دیکھ کر جب وہ واپس آئی تو دل بڑا پریشان سا تھا۔ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور علی خان جانے کب خاموشی سے اوپر چلے آئے تھے۔ خیریت؟ یہاں اس طرح کیوں کھڑی ہیں آپ؟ وہ چونک پڑے۔ ایسے ہی، وہ سرد آہ بھر کر دروازے سے ہٹ گئے۔ آپ لندن کب جا رہے ہیں؟ اس نے گیلے بالوں کا جوڑا کھول کر بال پھیلائے اور پنکھے کی ہوا میں سکھانے لگی۔ ابھی نہیں جا رہے۔ انہوں نے کوٹ اتار کر بیڈ کی طرف اچھالا، جو فوراً ہی نازنین نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور ہینگ کرنے لگی۔ اب آپ کو چلے جانا چاہیے۔ تیمور علی خان نے ٹائی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے قدرے چونک کر اس کی سم دیکھا۔ زرد کرتے، سرخ دوپٹے، شلوار میں ملبوس، گھٹنوں سے نیچے لٹکتے ہوئے ریشمی سیاہ گھنے بال، میک اپ سے عاری سادہ مگر ہوش ربا چہرہ۔ رشتہ بدل گیا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ کسی طرح بھی وہ 2 بچوں کی ماں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رشتہ بھی صرف کاغذ پر نقش ہوا تھا۔ ذہن پر ابھرے
नक्श इतनी आसानी से नहीं मिटते। उन्हें याद था लिजा से निकाह के बाद उससे मुलाकात की किस दर्जा बेकरारी थी। एक एक पल पहाड़ बनकर गुजर रहा था। लिजा उनकी शिद्दतों पर घबरा उठी थी। बाकायदा उसने हाथ जोड़े थे और वो उसकी इस अदा पर निसार होकर रह गए थे। मगरबी लड़की का किस दर्जा मशरकी हया मेज़ अंदाज था। नाज से उनके निकाह को 7 दिन हो गए थे। रात के आखिरी पहर बिस्तर पर आते हुए वो एक नामालूम से एहसास से जुर्म में गिरफ्तार हो जाते थे। सुबह आँख खुलती तो वो बिस्तर पर नहीं होती थी। नाज़नीन उनके इस तरह देखने पर घबरा सी गई थी। क्यों अब हमें क्यों चले जाना चाहिए? वो आपका दिन गिन गिन कर इंतज़ार कर रही होगी और फिर सब कुछ काबू में आ चुका है। यही मेरा घर है, यही मेरी मरकज़ है। मैं हमेशा हमेशा आपकी मशकूर रहूँगी और इतना यकीन रखिए कभी भी आपकी पुरसुकून ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी में कोई उलझन डालने दरमियान में नहीं आऊँगी। मेरे लिए ये एहसास ही काफ़ी है कि मैं बेठिकाना नहीं हूँ। ये सराय है, मगर औरों के लिए मैं एहसास मलकियत अता करने पर एक बार फिर आपकी मशकूर हूँ। बुरी औरत से कोई शरीफ मर्द शादी नहीं करता। आपने मुझसे निकाह करके मुझ पर पड़े छिंटे बहुत हद तक साफ़ कर दिए। इस हद तक कि नफसियाती तौर पर मैं जिस एहसास से बेबसी तन्हाई से दो चार हो गई थी वो दूर हो चुका है। अब आप हैरान लंदन चले जाइए और अपनी हकीकी ज़िंदगी गुजारिए। वो घुट लचका कर फिर पंखे के नीचे खड़ी हो गई थी। बस तैमूर अली खान ने टाई भी बिस्तर पर उछाल दी और शर्ट उतारने लगे। रोज़ाना वो लिबास तब्दील करके स्टडी में चले जाते थे, मगर आज बेड पर बैठ गए जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी ना हो। बस वो उन्हीं के अंदाज में गोया हुई। निकाह एक जिम्मेदारी का नाम है। हम इसे खेल तमाशा नहीं समझते। वो बुर्दबारी से गोया हुए। मगर ये निकाह और तरह का है। इसमें सेकंड पार्टी आपसे कोई तकाजा नहीं कर रही। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। इतनी रात को दोनों ही चौंक पड़े थे। ये भी तय हो चुका था कि वो कभी डायरेक्ट फ़ोन रिसीव नहीं करेगी, इसीलिए वो इसी अंदाज में बैठी रही। तैमूर अली खान ने ही आगे बढ़कर फ़ोन उठाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इतनी रात को फ़ोन किया आपने, खैरियत? कब? अभी अभी लग गया उनका सुराग। हमारे हिस्से की जंग उनसे लड़ना अब आप पर फ़र्ज़ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बेमिसाल नाइंसाफ़ी होगी। जी जी, हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो क़यामत तक इस पर राज़ी नहीं होगी। ज़ाहिर आपकी ख़ानदानी आन महफूज हो गई। कोई औरत हमारे ख़ानदान में आकर वापस गैर ख़ानदान में नहीं गई। आपका काम हो गया, इसलिए आप उनकी वकालत कर रहे हैं। बच्चे उनके पास नहीं जाएंगे। वो किसी कीमत पर रज़ामंद नहीं होगी। जी, वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपको। आप उनसे पूछिए पहले इन पॉइंट्स पर गौर क्यों नहीं किया था। बच्चे यहीं रहेंगे, उनसे कहिए जो करना है कर लें। नहीं, बस प्लीज़ आप हिम्मत कुछ करने की पोजीशन में है, कर सकते हैं। जी 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 हाँ, हम सुन रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने कसर ही क्या छोड़ी है। ये तमाशा भी करके देख लें। मिल लेंगे हम उन्हें कोर्ट में। तैमूर अली खान ने शिद्दत जज्बात में होंठ काटे। नाज़नीन सीने पर हाथ धरे साकित और सामित खड़ी तैमूर अली खान की सिम देख रही थी। तैमूर अली खान फ़ोन बंद करके उसकी सिम मतवज्जे हुए तो उसे पथराई हुई हालत में देखकर एकदम खड़े हुए। उसकी तरफ बढ़े और बेसाख्ता उसे शानों से थाम लिया। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, डोंट वरी। हमें अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है। हम तो मुंतज़िर थे कि कुछ उन तक पहुँचे, वो मंज़र पर आएँ और ये मामला भी हमेशा के लिए निबट जाए। आखिर कब तक अंडरग्राउंड रहते, या शायद उन्हें होश ही अब आया हो कि बच्चे युगंडा ना पहुँच गए हों। मगर इतना अंदाज़ा तो उन्हें भी होगा कि बाबा साहब के जीते जी बच्चे हवेली से बाहर नहीं जा सकते। उनके हिसाब से तो आप युगंडा पहुँच चुकी होंगी। तैमूर, मुझ पर एहसान की इंतहा कर दीजिए। बच्चों का मसला हमेशा के लिए हल कर दीजिए। उसने तैमूर अली खान की सिमत इल्तिजा के अंदाज में देखा। आप क्यों वक्त से पहले इतना परेशान हो रही हैं? ईज़ी प्लीज़। मैं आपको बता रही हूँ तैमूर, अगर मुझसे बच्चे छीन लिए तो मैं हवेली वालों के लिए भी मर जाऊँगी। बच्चे मेरे पास होंगे तो कम अज़ कम अपनी माँ को जानेंगे तो सही, समझेंगे तो सही। जवान होकर उन्हें मालूम होगा कि उनकी माँ उनके चचा के निकाह में है, जबकि बाप जिंदा है, तो वो अपने बाप की तरफ मुझसे पेश आएंगे। मैं बिल्कुल खाली हो जाऊँगी तैमूर। वो मेरे पास होंगे तो मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप तमाम सूरत हाल तो समझा सकूँगी। प्लीज़ तैमूर, हमने आपसे कहा है ना, आप परेशान ना हो। उन्होंने एक जज्बाती लम्हे में ठहरकर दूर तक रास्ते दुश्वार कर दिए। हम उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी आने नहीं देंगे, इत्मीनान रखिए। जज्बात की शिद्दत से उनका चेहरा तिमतमाने लगा। और क्या कह रहे थे बाबा साहब? उसने खौफ और ज़दा हिरनी की तरह तैमूर अली खान की सिम देखा। कुछ नहीं, यही कि ब्यूरोक्रेट साहब फरमा रहे थे बच्चे बगैर किसी हिचकिचाहट के उन तक पहुंच जाएं, वरना कानूनी मदद से वो बहुत आसानी से बच्चे हासिल कर लेंगे। और ये कि मुकदमा में हम कमज़ोर पार्टी हैं। कोई अच्छा वकील सिरे से मुकदमा लेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ उनके हकीकी भाई के निकाह में, जो करैक्टर असनाद अज खुद
جب ہمارا مقدمہ ہی کمزور ہے تو آپ مجھے جھوٹی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں؟ نازنین کا دل بیٹھنے لگا یہ سب سن کر۔ اس نے بےتابی سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تو ان کا جائزہ ہے، غور کرنے پر پوائنٹس ہمارے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ڈونٹ کیئر، کوئی ضرورت نہیں زیادہ سوچنے کی، ہم دیکھ لیں گے سب، اب آرام کیجیے۔ میری تو پھر نیند اڑ گئی ہے۔ اور کیا انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کہتے کہتے جھجک کر رک گئی۔ تبھی تو سختی سے ایکشن لے رہے ہیں۔ تیمور علی خان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چھن چھن اندر کہیں دیکھتے کوئلوں پر پانی کے چند چھینٹے پڑے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تیمور، اس کا دل کانپنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ اندیشے تھے، اسی وجہ سے ہم لندن نہیں گئے۔ وہ گویا ہوئے، اسی وجہ سے صرف نازنین کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ظاہر ہے یہ وجہ کوئی چھوٹی وجہ نہیں۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، بچوں کے صدقے میں کھونٹا ملا ہے، اللہ میرے بچوں کو ہر وہ خوشی دے جو مجھے نہیں ملی۔ وہ آگے بڑھی اور برتن اٹھا کر بال سمیٹ سلجھانے لگی۔ تیمور علی خان یکدم گمسم سے ہو گئے تھے۔ تو یہ تھی اس کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔